السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا درس جو ہے حسب معمول سورت آل عمران آیت نمبر 121 اور آغاز ہے غزوہ احد۔ اب یہ اور بات ہے کہ ہمارے یہاں احد کہتے ہیں، لیکن وہ ہے اصل میں احد۔ تو احد اس پہاڑی کا نام ہے۔ پھر آپ مزید تحقیق کریں گے تو پہاڑی ایک شخص کی طرف منسوب ہے، لیکن یہ کہ احد اور غزوہ کسے کہیں گے؟ ہمارے یہاں کہتے ہیں جنگ احد، جبکہ جنگ احد تو جنگ عربی لفظ نہیں ہے، تو غزوہ اسے کہیں گے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس بذات خود موجود ہوں، اسے کہیں گے غزوہ۔ تو آپ کو ملے گا غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، اور اس کے مقابلے میں سریہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں، اس کی جمع سرایا۔ تو غزوہ، غزوات، سریہ، سرایا۔ اب ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ جس وقت آپ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غدوت صبح سویرے، من اہلک اپنے گھر والوں سے نکل رہے تھے، وَإِذْ غَدَوْتَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، بَوَّأَ يُبَوِّئُ کسی جگہ کو متعین کرنا، مقرر کرنا، ٹھہرانا۔ سورہ حج پر وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، حج 26 آیت۔ تو ابراہیم کو ہم نے مکان البیت کی جگہ مقرر کر دی، یا اس کو تعین کر دیا یا ٹھہرا دی۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ آپ مومنین کا تعین کر رہے تھے۔ اب اس کا پس منظر بتلائیں گے۔ پھر ہے مقاعد، مقاعد مقعد کی جمع، سیٹ، کرسی۔ مگر مطلب کیا کرسی کا؟ ہر جگہ کرسی نہیں ہوتی ہے، للقتال۔ تو اب ترجمہ کیا ہوگا؟ جنگ کے مورچوں پر آپ مومنین کا تعین کر رہے تھے۔ جیسے کہ کسی کا کسی کمپنی میں تقرر ہوا تو کہ ہمیشہ بیٹھا نہیں رہے گا نا، اب وہ جنگ میں ان کو بھائی آپ یہاں رہو، بیٹھو، کھڑے رہو، ابھی تو جنگ شروع نہیں ہوئی نا، یہ مراد ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ خوب سننے والے، خوب جاننے والے۔ اب اس کا پس منظر کیا ہے؟ پس منظر یہ ہے کہ یہ غزوہ احد کے تعلق سے ہے۔ ہوا یہ کہ غزوہ بدر 2 ہجری میں واقع ہوا۔ مشرکین کتنے مقتول؟ 70۔ کتنے قید میں آئے؟ 70۔ کتنے تھے وہ؟ 1000۔ مومنین کتنے تھے؟ 313، 14، 15، جو آپ کی کتابوں میں ہو، تینوں ملیں گے آپ کو۔ اس سے بحث نہیں، مطلب ہے کہ 3 گنا کا فرق تھا، اور شکست ہوئی مشرکین کو۔ وہ جذبات ان میں تھے، لہٰذا وہ اس دفعے 3 گنا مزید 3000 کا لشکر لے کر نکلے۔ تو اب یہ پہلا مرحلہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے مومنین کو تعین کر رہے تھے کہ آپ نے اس جگہ رہنا، اس جگہ رہنا، یہ مراد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والے، یہ صفت ہمیشہ آتی رہتی ہے، ہر جگہ پر اس کا مفہوم اور ہے۔ اب یہ جو 2 صفتیں ہیں نا، سمیع اور علیم، اگلا صفحہ سمجھنے کے لیے روح ہے۔ اگر اسے نہیں سمجھے تو کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا آگے۔ تو اس کا پس منظر کیا ہے؟ سنیے، کیا سن رہے تھے اللہ تعالیٰ، کیا جاننے والے تھے؟ دیکھیں ہم کہتے ہیں خوب سننے والا ہے، آپ رات میں کہیں، چپ کر کہیں، پوشیدہ کہیں، سننے والے، وہ بالکل حقیقت ہے، مگر یہاں کچھ اور بات ہے۔
تو اللہ تعالیٰ سننے والے تھے ان کے اقوال کو، جاننے والے تھے ان کے احوال کو. اب وہ کیا اقوال ہیں اور کیا احوال ہیں. تو دوسرا مرحلہ، یعنی جب وہ کفار ان کے پہنچنے کی اطلاع ملی تو طے ہوا کہ کیا کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ لڑائی کیسے کی جائے. تو ایک جماعت نے یوں کہا صحابہ کرام کی کہ مدینہ میں رہ کر. تو دوسری جماعت نے یہ کہا کہ باہر نکل کر. اقوال ہوئے، اللہ تعالیٰ سمیع اقوالہم، ان کی باتوں کو سن رہے تھے. ایک اور شخص تھا عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، اس نے کس کی حمایت کی؟ جو کہہ رہے تھے کہ اندر ہو کر لڑیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، یعنی تیار ہو کر، جو اس وقت کا لباس تھا، نیزہ یا تلوار یا جو بھی. تو صحابہ کرام کو دیکھیے، جنہوں نے کہا تھا کہ باہر جا کر لڑنا ہے، انہوں نے تھوڑا سا افسوس ظاہر کیا کہ اللہ کے ہم نے نبی کو مجبور کیا کہ باہر نکلیں. اگر آپ کا ارادہ تھا اندر کا تو اندر سے لڑیں گے. تو بولے نہیں، نبی جب تیار ہوتا ہے تو پھر واپس نہیں جاتا، باہر نکلے نا. تو یہ اقوال. اچھا، حالات کیا تھے؟ حالات بھی تھے کہ کتنے تھے ادھر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنے تھے؟ 1000. سامنے کتنے تھے؟ 3000. بات وہی تھی جی، وہی تھی. احوال یعنی حالت یعنی کیا؟ اقوال جو بولے، اقوال یعنی قول. اقوال قول یعنی یوں کہا. ہاں، اقوال یعنی قول، کہ لوگ کیا کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم اندر سے لڑیں گے، باہر سے لڑیں گے. اور احوال یعنی ان کی یہ حالت تھی. وہ اقوال گاڑا ہو گیا نا. تو باتیں صحیح ہے، مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والے تھے ان کی باتوں کو. صحیح ہے نا. تو اچھا ہے یہ. اور ان کی حالت کو، حالت تو اردو لفظ ہے، اب وہ عربی میں ہو گیا احوال جی. یعنی ان کی یہ پوزیشن یہ تھی. واضح ہوا نا بالکل، تاکہ سمجھے. لیکن ہم مزید وضاحت کرتے ہیں. اب کیا ان کی باتیں، کیا اقوال، کیا حالتیں. جب نکلے ہیں کتنے تھے؟ 1000. جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ روح ہے اس کو سمجھنے کی، یہ سمیع علیم. تو عبداللہ بن ابی نے یوں کہا کہ ہم واپس جاتے ہیں، آپ تو ہماری بات سنتے ہی نہیں. اس نے کیا کہا تھا کہ اندر سے 300 آدمی لے کر واپس ہوا. اب کتنے بچے؟ 700. تو جو میں کہہ رہا ہوں نا حالت، احوال یہ تھے مسلمانوں کے. بس یہ اگر آپ سمجھ گئے، اب اگلا سبق سمجھ میں آئے گا. تو ہر چیز کو سمجھنے کے لیے ایک تمہید ہوتی ہے، مقدمہ ہوتا ہے. اگر بغیر مقدمہ کے آپ کوئی درس سنیں گے کوئی فائدہ نہیں. اس لیے میں ہمیشہ گزارش کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ وقت سے پہلے بیٹھیں. ایسا نہیں کہ ایک آیت ہو گئی، اب جو دوسری آیت سے آئیں گے کیا سمجھیں گے؟ کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا. ٹھیک ہے، اب سنیے. اب اگلی مطلب منافق کا ذکر ہوا، اس کی باتیں اور صحابہ کرام کی باتیں اور ان کی پوزیشن کیا ہے. ابھی تو 700 پر نہ جائیں، ابھی پوزیشن ان کی کیا، ادھر 1 تو ادھر 3. ٹھیک نا. اب پوزیشن کم ہو گئی، 700 ہوئے. تو اب سنیے. اذ ہم الطائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اذ ہم سیدھا تا کو بغیر پڑھے تا میں جا رہے ہیں. 2 نقطے والی تا تو بڑی تا وہ اعلیٰ ہے. تو ہمت جی. اچھا، یہاں ہم کو سمجھنا ہے ہمت، ہمت. تفشلا فصل، گاڑی چیک کرتے ہیں تو فعل فصل جی. اور ولیہما اور توکل. جب ارادہ کیا، اب ہم ترجمہ کر رہے ہیں ارادہ، اب کوئی دوسرا ترجمہ ہے ہی نہیں، جبکہ ارادہ نہیں ہے، فرق ہے ارادے میں اور ہمت میں. جب ارادہ کیا طائفتان 2 جماعتوں نے، منکم تم میں سے. اب اس میں منافق نہیں ہے،
منافق کی بات ہو گئی. تم میں سے اے مؤمنوں کہ تفشلا فیل ہو جائے, ہمت ہار دے, پست ہمتی. اب یہ کون تھے؟ آگے کی آیت بتا رہی ہے کہ اچھے سچے پکے لوگ تھے. واللہ ولیہما, اللہ ان کا حامی تھا. دیکھیں اب یہ کون تھے؟ اللہ ان کا حامی. تو یہ جانتے ہیں انصار, اوس و خزرج کون تھے؟ یہ انصار. ان کے دو قبیلے بنو الحارثہ اور بنو سلمہ. کیوں 700 رہ گئے تو ادھر 3, تو میرے خیال سے 4 گنا ہو گئے نا جی. 7 کو 4 میں ضرب دو 28 ہوتے ہیں, 4 گنا. تو انہوں نے ہمت ہاری, مگر اللہ ان کا حامی. یعنی کیا؟ اللہ نے توفیق دی. دیکھیں بہت بڑی بات ہے. اب یہاں تفسیر والے یہ نہیں کرتے کہ صحابہ نے غلطی کی, ایسا تو کوئی لکھتا بھی نہیں اور کوئی کہتا بھی نہیں. صحابہ کرام ہیں, اور پھر یہ کون ہے یہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہمت دی. اور لیکن کیا ایسا وہ سوچ رہے تھے, ارادہ ہوا تھا. کیوں؟ حالات ایسے تھے. اور مومنین کو چاہیے کہ اسی پر بھروسہ کریں. اب یہاں سمجھنا کیا ہے, ہمت کے کیا معنی؟ یرید ہے کلام پاک میں, یرید اللہ ہے نا, تو دونوں معنی میں فرق ہے. اس کو میں آپ سورہ یوسف میں پڑھ چکے, لیکن پھر میں بتاتا ہوں. دیکھیے 27 آیت ہے سورہ یوسف کی. دیکھیے جس وقت آخری مرحلہ زلیخا اور یوسف کا ہے نا, دروازے بند قصہ جانتے ہیں. وَلَقَدْ ہمت بھی, زلیخا نے تو ارادہ کر ہی لیا, پختہ ارادہ کر لیا. اور پھر میں نے بتلایا تھا یہاں ترجمہ کرنے میں لچک ہے, اگر غلط ترجمہ ہو گیا تو معنی غلط. وہ ہم بہا, ہم میل, یوسف علیہ السلام, بہا فیمیل. اب یہاں کیا ترجمہ کریں گے؟ یوسف نے ارادہ کیا. میں نے وہاں پر بھی بس سمجھایا تھا, نہیں, ہمت زلیخا نے ارادہ کیا, پختہ. وہ ارادہ نہیں جو ہم ارادہ یریدو, ہمت والا. یوسف بھی کرتے. دیکھو ترجمے میں فرق ہوا نا, یہ میں پھر سمجھا رہا ہوں, پھر پڑھیں گے تو یہ یاد رہے. یوسف بھی کرتے لولا ان رأى برہان ربی. تو بہرحال یہاں مجھے سمجھانا یہ ہے, لیکن یہ بہت ضروری تھا کہ ترجمہ اس طرح کریں اور اس طرح سمجھیں, ورنہ ایسا نہیں کہ یوسف نے بھی ارادہ کیا, نہیں. تو ہمت اور یرید میں فرق کیا؟ ہم آج جمعے کی نماز کہاں پڑھیں گے؟ ارادہ. تو زلیخا کب سے ارادہ کر رہی تھی, لیکن موقع, وہ جگہ, اسے کہیں گے ہمت. یعنی کیا آپ کہیں گے؟ پختہ. یعنی خلاص اب دوسری بات نہیں, دروازے بند کر لیے. تو فرق دیکھیں نا آپ نے. اللہ تعالیٰ یوں نہیں فرماتے کہ ہم یرید. تو یہ پوزیشن کون سی تھی؟ جنگ احد کی. اور ایسے وقت میں ارادہ نہیں, ہمت. تو فرق رکھیں, جسے کہتے ہیں نا ہم کہ فروق اللغہ, ارادہ یریدو ہمہ, یہ فرق. وہ ہاں وہ یہ تفصیلہ اس کے ساتھ آئے گی. فصل اور لم یفصل, جی جی. تو وہ ہمت اردو ہے اور یہ پختہ ارادہ, جی. اچھا اب یہاں سوچنا ہے. دیکھیے اللہ ولیما, دیکھیے انسان کتنا ہی بڑا ہو, کتنا ہی طاقتور ہو, یا ہے کہ کمزور ہو, یا ہے کہ علامہ ہو, لیکن جب تک اللہ کی توفیق شامل حال نہیں ہوگی وہ کچھ نہیں کر سکتا. کئی لوگ چاہتے ہیں, نہیں. تو یہ ہے اللہ کی توفیق. ہمیشہ ہم دعا کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی حمایت, رحمت, نصرت, مدد ہمارے ساتھ شامل حال رہے. ہمیشہ دعا کرنی چاہیے. تو اگر اس کا ساتھ ہمیں رہے تو سامنے کوئی بھی مرحلہ مشکل نہیں. یہ بہت اہم بات ہے. تو میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیتا ہوں, لوگ تلاش کرتے ہیں کسی اور جگہ, نہیں. اچھا اب توکل. بھائی کسی کو بھی پوچھو گے توکل کسے کہتے ہیں, تو بولے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر بھروسہ کرنا. بہت اچھی بات ہے یہ, مگر سنیے توکل اصل میں کہتے ہیں کسے؟ توکل کس کا نام ہے؟ ہم نے آپ سے بتائے تھے کہ بھائی تقوی, خوف, یہ خشیت بتائے تھے نا. تو یہی فرق ہے. توکل اتنا آسان نہیں ہے. توکل دلی کیفیتیں, دل کی وہ کیفیت ہے
یعنی اندرونی کیفیت، اندرونی جو دل سے اٹھتی ہے توکل، اور عملی شکل میں ظاہر ہوتی ہے. عملی شکل میں کیسے ظاہر ہوگی؟ اللہ کے فیصلوں پر اعتماد ہے، بھروسہ ہے، تو انسان کے چہرے پر اس کا اثر ہوتا ہے. خالی ہم بولیں گے اللہ پر بھروسہ، اللہ پر بھروسہ نہیں. دیکھیے راستہ، اکیلا آدمی بھی راستہ طے کرتا ہے، چاہے آج کل کی گاڑیاں لے کر ہو، اکیلا، اس کا اللہ پر بھروسہ ہے. لیکن اگر کسی کو ساتھ رکھتا ہے تو یہ تدبیر ہوئی نا، تو اس سے کیسا اطمینان حاصل رہتا ہے. حالانکہ اکیلا بھی جاتا ہے، جنگلوں میں بھی جاتا ہے. تو یہ جو کیفیت ہے اللہ پر بھروسے کی، جیسے کہ ہمارے ساتھ ساتھی ہے اور جو ہمیں اطمینان ہے، ویسے اللہ پر بھروسہ. اب بھروسہ کون سا؟ اللہ کا، اللہ پر. یعنی جتنے بھی فیصلے ہیں اور جتنی بھی ہمارے سامنے راہیں ہیں تو اس پر راضی و رضا، یہ ہے فیصلہ. باقی تدبیر اور چیز ہے. جی تو توکل کے تعلق سے. اچھا، اب چل رہا ہے جنگ، جسے غزوہ احد. یہ حالتیں ہیں ان کی کہ ابھی کتنے رہ گئے؟ 700. ایک چیز. دوسری چیز زخمی بھی ہوئے. اب یہ پس منظر دوسرا جاننا ہے. پہلا پس منظر وہ، اب یہ جو آیتیں آ رہی ہیں وہ آپ سنیں گے تو ایسا لگے گا کہ جیسے کہ ناراض مؤمنین کو مرہم پٹی کی جا رہی ہے. تو وہ بھی جاننا ضروری ہے ہوا کیا اصل میں. چونکہ دیکھیے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اب بدر کا قصہ آیا. جھلک، ہم نے عنوان باندھا ہے جھلک. چونکہ بدر کا قصہ ابھی ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، ایک جھلک دکھائی جا رہی ہے. انفال میں پڑھیں گے تفصیل سے، یہ میں پہلے بتا دیتا ہوں. آج کون سا قصہ ہے؟ غزوہ احد. تو ابھی سنیے جنگ احد میں کیا ہوا. پہلے مرحلے میں مسلمانوں کو جیت ہوئی، فتح حاصل ہوئی. مشرکین بھاگنے لگے، مال غنیمت کے پیچھے لگ گئے، اور پھر پانسا پلٹ گیا. وہ کیوں پلٹا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو بٹھایا تھا نا مورچوں پر، تو 50 آدمی ایک پہاڑی پر، وہاں بتاتے ہیں لوگ، وہاں پر یہیں رہنا، یہاں سے ٹلنا نہیں. مگر کیا ہوا؟ جب مشرکین بھاگنے لگے اور مال غنیمت مومنین لوٹنے لگے، تو انہوں نے یہ کہا کہ اب تو، یعنی قیاس کیا. لیکن میں کہتا ہوں نا قیاس، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کی، اندازہ لگایا کہ بات تو اب ختم ہو گئی. جب ان کے جو ذمہ دار تھے عبداللہ بن جبیر، دیکھیے جبیر کہہ رہا ہوں، زبیر نہیں، زبیر تو پہلی وہ بچے ہیں جو ہجرت کے بعد مدینہ میں پیدا ہوئے، اور یہ تو 3 ہجری کا قصہ ہے احد کا. بھائی غزوہ بدر 2 ہجری کا، تو یہ 3 ہجری کا، لہذا خیال رکھنا. جبیر، اب یہ قرہ سب نہیں ہوتے ہیں نا، جیسے ہمارے یہاں رضی اللہ عنہ آرام سے کہتے ہیں، اطمینان سے سنے نا، عثمان رضی اللہ عنہ. جی تو یہ جبیر، ہاں وہ رضی اللہ عنہ ہے، لیکن اطمینان سے پڑھ کہتے ہیں ہاں ہاں ماشاء اللہ رضی اللہ عنہ، اور اطمینان ہے کہ ہم سمجھے ہوئے ہیں کلام پاک کو. جی مخارج سب. تو کہہ رہا ہوں جبیر، انہوں نے سمجھا ہے کہ نہیں، ٹلنا نہیں، ہمیں اطاعت کرنا ہے، اطاعت مطلق، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. مگر انہوں نے غلطی کوئی نہیں کہتا، جیسے کہ آ رہا ہے تقوی کے، اب میں کہتا ہوں منافی یعنی مخالف، تقوی کے خلاف عمل کیا. جب نکلے ہیں تو پانسا پلٹ گیا. وہ 50 میں سے 25 شہید، 70 شہید، 70 مقتول تھے نا مشرکین کے، 70 قیدی تھے، یہاں بھی 70 شہید ہوئے. لسٹ میں نے بھیجا ہوں آپ کو. تو یہ پس منظر. اب یہ کہ اچھا اور بھی یہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک زخمی، دندان شہید ہیں، سنتے نا لوگ، تو حقیقت تھی. آپ صحابہ نے گھیرا ڈال دیا گڑھے میں، حفرہ میں نیچے چلے گئے، خبر مشہور ہوئی کہ شہید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مگر یہ تو سب لٹ گیا نا، اتنا نقصان ہوا. آخر میں پھر آپ خون پوچھنے لگے.
اب یہاں تک توقف کرتے ہیں، پھر اسے آگے سنیں گے وقت پر کہ آپ نے جو کلمات کہے وہ بہت اہم ہے باتیں. تو ایسے زخمی مسلمانوں کی مرہم پٹی، دلاسا دیا جا رہا ہے. بھائی عارضی شکست ہوئی نا، تو اب اس پس منظر کو سنیے. تو یہ قصہ غزوہ احد کا وہ پھر آگے اگلی آیت پر. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. کیوں ناراض پریشان؟ وَلَقَدْ تحقیق، یقین کہ اس نے تمہاری مدد کی. بدر، اب صحیح لفظ کیا ہے؟ بدر. یہ اور بات ہے کہ ہمارے یہاں بدر بدر کہتے ہیں، لیکن وہ قرآن سے سیکھیے ڈکشنری. بدر، تمہاری حالت کیا تھی؟ کمزور تھے، بے سر و سامان تھے. دیکھو اذلہ، ہمیشہ ذلت رسوائی نہیں، بے سر و سامان تھے. کامیاب ہوئے بدر میں. تو کہا جا رہا ہے کہ فاتقوا اللہ، پرہیزگار بنو. یہ کیا کیا تم نے؟ دیکھیے کیسے پس منظر جاننا ضروری ہے. یہ کیا ہوا؟ قیاس کر لیے. اسی لیے کہتے ہیں یہ ہمیشہ قیاس قیاس قیاس. کتنے ہمارے مسائل ہیں تو قیاس پر ہیں. قیاس پر مسائل مستمد کرنا صحیح نہیں، تاکہ تم شکر گزار بنو. مطلب کہ تقوی اختیار کرو. اور ہم نے جو بدر میں تمہاری مدد کی ہے شکر کرو. اور یہ جو شکست ہوئی ہے وہ عارضی ہوئی ہے. اب سنیے، اب یہ جھلک کس کی ہے؟ بدر کی. بتلایا جا رہا ہے کہ سنو. اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثة آلاف من الملائکة منزلین. اے رسول، جب آپ کہتے تھے مسلمانوں سے، کہاں بدر کی بات ہو رہی ہے. فرق تھا نا، بے سر و سامان تھے نا. الن یکفیکم، کیا تمہیں کافی نہیں کہ مدد کرے. دیکھو یمد، مد یمدو، یہ مدد کے بارے میں. بثلاثة آلاف من الملائکہ، 3000 فرشتے. منزلین، منزلین نہیں ہے، منزلین نہیں اترنے والے نہیں، اتارے ہوئے. جی اتارے ہوئے تمہارے سامنے. اب جواب کیا؟ بلا، کیوں نہیں. اب دیکھیں آپ غور سے سنیے. الن یکفیکم، لن نفی، آپ کیا کہیں گے؟ مائنس یا نفی. یکفیکم اس بات، تو بلا اس بات کو اس بات کرتا ہے کیوں نہیں، یعنی کافی ہے. اور اگر نام کہہ دیے تو لن کا اس بات ہوا، کافی نہیں. دیکھیں یہ چیز ہم نے وہاں بھی سمجھا ہے، سورہ اعراف 172، الست بربکم ہے نا. تو یہاں بلا کے معنی کیا؟ کیوں نہیں، کافی. ان تصبروا، ہاں دوسری آیت، بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا یمددکم ربکم ب5 آلاف من الملائکۃ مسومین. اگر صبر کرو، پرہیزگاری اختیار کرو. دیکھیے سنیے، شرط ہے. کیا شرطیں؟ تو 2 شرطیں ہوئی، مگر 2 ہی نہیں، تیسری بھی ہے. یہاں ترجمہ کیا رکھا؟ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ. فور تو اردو لفظ ہے، فَوْرِهِمْ هَذَا، صبر، پرہیزگاری. یک بار کی حملہ کر دیں. بات کون سی ہو رہی ہے؟ بدر کی. تو یہ 3 شرطیں. ہاذا، بیک، اس وقت. ہاذا یکدم، یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، یکدم بیک وقت حملہ آور ہو جائیں. یمددکم، تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا ب5 آلاف من الملائکہ. اللہ دیکھیں، تو پہلے 3 پھر 5. مسومین، کیا ترجمہ کریں گے؟ نشاندار. اب آپ کو جانا پڑے گا، نزدیک ہے، یہ نکالیں سورہ آل عمران کی آیت 51 پیج، آیت نمبر 14 ضرور دیکھیں. 50 پیج کو چھوڑیے، 14 دیکھیں، پڑھوں جی. والخیل المسومۃ، ملا؟ کیا ترجمہ کیا تھا ہم نے؟ شاندار. یہاں کیا کر رہے ہیں؟
نشاندار. فرق ہے. مسومہ مفعول خیل گھوڑے کی صفت ہے. شاندار گھوڑے بارات میں لانے والے نے, ٹانگا کھینچنے والے نے. شاندار یہ کس کی صفت ہے؟ فرشتوں کی. تو مسومہ تو نہیں آئے گا نا. تو اب مسومین کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ نشاندار یا نشان زدہ. یہ فارسی ہوا. چونکہ فرشتوں کو کہیں گے شاندار, وہ تو مقرب ہیں, وہ مکرم ہیں. مطلب فرشتے جو اتریں گے نا, جبریل امین آئے تھے. حدیث جبریل بہت مشہور ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں کسی شخص کا حلیہ لے کر, وہ کیا تھے؟ نشان زدہ تھے کہ نہیں؟ یعنی کوئی شخص بھی پہچان نہیں سکا, ایسے عمدہ ممیز لباس میں آئے تھے. لوگ پریشان تھے کہ مسافر تو نہیں ہے, اس لیے کہ شاندار لباس میں ہیں. مکے کی بھی نہیں ہے, کوئی پہچانتا بھی نہیں ہے. تو فرشتے جو آئیں گے نا, وہ نشان زدہ نشاندار, یعنی تم انہیں سمجھ جاؤ گے کہ یہ فرشتے ہیں. بھائی یہ کون ہے؟ نہ مدنی ہے نہ مکی ہے, تو پھر کون ہے یہ کہا جا رہا ہے. نوٹ کر لیے. لیکن ابھی اور چلے, ابھی پھر آ جائیں سورۃ الانفال میں آئیں. آیت نمبر 9, پیج نمبر 178. جی نکالے, ملی 9 نمبر آیت. ہاں سنیے, یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ جنگ بدر کا. استستغیثون ربکم فاستجاب لکم, یعنی دعا مانگنے لگے, فریاد کرنے لگے. انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. 2 چیزیں ہیں, مسومہ, مسومین, مردفین. اور الف, ابھی تو ہم نے کیا پڑھے؟ 3, 5 اور یہ الف, کہ ہم تمہاری مدد کریں گے 1000 فرشتے. مردفین, جانتے ہیں مردفین؟ لگاتار یکے بعد دیگر. ایسا نہیں کہ 50 آئے پھر گیپ, نہیں, ہم مدد کریں گے. آیت نوٹ کر لیے, تو پھر دوبارہ پڑھیں گے, لیکن یہ کہ ضروری ہے. اب مسومہ, مسومین اور مردفین. مردفین ہیں لگاتار, یکے بعد دیگر ہے, گیپ نہیں. اب 1000 اور 3000 اور 5000. تو شروع میں اگر 1000, پھر حسب ضرورت 3000, پھر حسب ضرورت اگر یک بار بھی حملہ کیا تو 5000, اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے, حسب ضرورت. لیکن ان کے طریقہ کار کیا ہوگا؟ مردفین, لگاتار گیپ نہیں. اور کیسے؟ نشاندار. تو فرق کریں, شاندار, نشاندار یا نشان زدہ. لیکن ابھی اور بھی کچھ ہے. اور یہ کہ ہم نے بتلا دیا کہ ان تصویر و تتقو یعنی کیا؟ تقوی کے خلاف, منافی. تو کسی نے یہ نہیں لکھا کہ غلطی کی, بلکہ حالات ایسے تھے جب اللہ تعالیٰ حالات کو سننے والے تھے, باتیں سننے والے تھے. لیکن اب اگلے آیت سنیے گا. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. اب تو اور پریشان ہو جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرشتوں کا ذکر ہے نا, صرف بشارت, خوشخبری تمہارے لیے, تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائے. اور سنو, مدد تو اللہ کی طرف سے ہے, وہ عزیز اور حکیم ہے. اب کیا مطلب اس کا؟ اب 1000 اترے کہ 3000 اترے کہ 5000 اترے, اس آیت کو سمجھنا ہے. اترے مشہور ہے نا, اترے, ایسا کیسا؟ کہ اب ہم بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ ابو جا رہے ہیں حلوہ لانے کے لیے, ایسی تو بات نہیں ہے نا. اور کلام پاک میں سب تو یہ آیت ہیں, کچھ معمولی بات نہیں ہے. اس کی روح اگر نہیں سمجھے تو پھر وہ بعض حضرات نے تفسیر بیان کی ہے کہ نہیں اترے یا یہی اترے. نہیں, ایسا نہیں ہے. تو پھر کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب کیا؟ دیکھیں غور سے سنیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ 1000 اور 3000 اور 5000 صرف بشارت. ایسا نہیں کہنا. ایسا کیسا؟ کیا مطلب؟ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ.
مطلب حقیقت یہ ہے کہ وہ ایسا عزیز ہے، وہ ایسا حکیم ہے کہ نہ 1000 فرشتوں کی ضرورت، نہ 3000، نہ 5000. وہ تو ان کے بغیر بھی تمہیں کامیابی فتح عطا کر سکتا ہے. ان کے ہاتھ شلل ہو جائیں، گھوڑے کے پیر شلل ہو جائیں، آندھی آ جائے اور بھاگ جائیں، یہ مراد ہے. تو ہم نے جو کہا کہ فرشتے اتار رہے ہیں یہ تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائے، لیکن فرشتے اترے. اور احادیث میں آپ کو ملے گا، لوگوں نے دیکھا، یعنی یہ جو شاندار نہیں، نشاندار، نشان زدہ جو پوزیشن ہے ان کی. تو چونکہ مفسرین نے لکھ دیا ہے، بعضوں نے یہ باتیں لکھی ہیں، تو اصل میں ہمیں چاہیے کہ دیکھیے ہر چیز دین کو سمجھنا ہے تو قرآن اور احادیث صحیحہ سے سیکھیں، پھر سلف صالحین، پھر جو اس میں محققین ہیں. ابھی کے انسان کی سوچ جو ہے وہ قیاس، وہ اس آیت کی وجہ سے انہوں نے ایسی کئی جگہ پر ہے کہ مفسرین نے اختلاف کیا ہے، لیکن جمہوریت میجورٹی جو ہے اس طرف ہے، اور پھر اس میں ربط بھی رہتا ہے نا. تو عزیز ہے، وہ حکیم ہے، عزیز زبردست. کیا بات ہے کہ یہ جو جنگ ہو رہی ہے تو کیا مسلمانوں کو شکست دیں گے، ناکام نہیں؟ ابھی تو ابتدائی مرحلہ ہے. دیکھیے جنگ بدر میں کیا ہوا جی. تو وہ عزیز ہے، مگر یہ تمہارے اطمینان کے لیے. جیسے میں نے کہا کہ ہم سفر میں جاتے ہیں، ساتھی رکھتے ہیں، اور حکم بھی ہے الرفیق قبل الطریق، ہے نا، قبل السفر. تو اب اچھا ابھی یہی چل رہا ہے، جنگ بدر کی جھلک چل رہی ہے، لیکن پورا قصہ تو پھر انشاءاللہ انفال میں. لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ. تاکہ کاٹ دے طرفاً من الذین کفروا، ایک جماعت، ایک ٹکڑی، ایک کہ سارے عربوں کی بات نہیں ہو رہی. سارے عرب تو اس وقت یہی کفر میں تھے نا. کون سے؟ جو مکے سے نکلے تھے. دیکھیں کلام کا اعجاز، من الذین کفروا، ان کا صفایا کر دے. ایک بات. او یکبتہم، یہ نیا لفظ آیا ہے، یکبت، کبت یکبتو. ابھی اس کے معنی کیے ہیں لوگوں نے کہ انہیں کیا کر دے، ذلیل کر دے. یہ اس کے معنی نہیں، اصل میں کچھ تو ترجمہ کرنا ہی پڑے گا نا. جیسے ابھی ہم آپ کو کہیں کہ یا ذلیل کر دیں، ٹھیک ہے، مفہوم سمجھ میں آ گیا، لیکن اس کے معنی صرف ذلیل کرنا نہیں. ذلیل کے لیے تو ذلت کا لفظ ہے، اس کے معنی میں شامل ہے. دیکھیے یہاں استعمال نہیں ہوتا ہے. اس کے معنی میں کیا شامل ہے؟ ذلت کے ساتھ شکست اور غم کی حالت. تو جنگ بدر میں انہیں شکست ہوئی نا، تو یکبتہم، یا کہ انہیں شکست دے دے، غم کی حالت میں ڈال دے، تو اس میں ذلت بھی آ گیا. ذلیل کر دے، رسوا کر دے ہوئے نا، کہ کتنے تھے، زیادہ تھے، اور مسلمانوں کے ساتھ انہیں شکست کھانا پڑی. تو پھر فینقلبوا خائب، ناکام، نامراد، لوٹے، نامراد لوٹے. تو سمجھ گئے کیا؟ جنگ احد شروع اور جنگ بدر کی جھلک. لیکن اب جو آیت ہے، جیسے ہم نے کہا نا کہ سمیع علیم، روح ہے اگلا صفحہ سمجھنے کے لیے. جو نہیں پہنچے وہ اب نہیں سمجھے ہوں گے، تو سمجھنے کی کوشش کریں. اب جو آیت آ رہی ہے، روح ہے ہمارے ایمان کی، ہمارے اور آپ کے. تو ایمان کی جو روح ہے اسے بالکل غور سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کیا ہے وہ چیز، اور ہمارے مسلمان کہاں ہیں. ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ وہابی ہیں، رسول کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. ہم گستاخی نہیں کرتے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، کیسی حالت میں. میں نے کہا تھا نا کہ اب اس کا پس منظر، وہ جو قصہ میں نے سنایا تھا نا، کہاں تک پہنچے تھے ہم، کہ سر مبارک زخمی اور دندان، اور دانت، جی دان بھی فارسی لفظ ہے، اور حفرہ میں، یعنی کیا، گڑھے میں گر گئے تھے. جب ختم ہوا قصہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خون پہنچ رہے تھے، کیا صاف کر رہے تھے. کیا کہتے تھے؟ ایسی قوم کو کیف یفلح قوم شجو نبیہم، کہ اپنے نبی کو جنہوں نے زخمی کیا وہ کیسے کامیاب ہو سکتی ہے. نام لے کر غور سے سنیے اس آیت کو. ابو سفیان، یہ تو میں ایک ہی نام بتا رہا ہوں، آپ کے لیے کافی ہے. کلمات بددعا، ایسی حالت میں
ابو سفیان جانتے ہیں آپ کہ یہ پوزیشن اور بد دعا، کلمات بد دعا، دعا نہیں کی، کیسے کریں گے دعا؟ تو بد دعا تو رحمت سے محرومی۔ جواب کیا آتا ہے؟ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ اے رسول غور سے دیکھیے، لیس لک من الامر شیء، آپ کو کسی معاملے میں کچھ بھی اختیار نہیں۔ سنیں کون کہہ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ کیا اختیار نہیں؟ بد دعا۔ جی ابو سفیان فتح مکہ پر ایمان لائے، اختیار ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کچھ بھی نہیں۔ تو اگر ہم نے یہ کہہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، البتہ وہ رسول ہیں، وہی نازل ہوتی ہے، مصطفیٰ ہیں، مختار ہیں، سردار ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن اختیار نہیں، تو ہم نے کون سی وہابیت اختیار کی؟ کلامیت اختیار کیا، اللہ کا کلام۔ یہ وہابی لوگ تنزیہ کہتے ہیں، گالی دیتے ہیں یہ۔ لیکن ابھی سنیے، ابو سفیان رسول کو کیا معلوم کہ ایمان لانے والے؟ معلوم تھا؟ نہیں معلوم۔ اللہ نے توفیق دی، ایمان لائے۔ تو کافر کٹر سے کٹر ہے، مگر نبی کو کوئی اختیار نہیں۔ اب جب نبی کو اختیار نہیں تو جو ہمارے، یعنی ہمارے سے مراد ہمارے جو نام نہاد مسلمان ہیں، یہ مراد نہیں ہے کہ ہم ہلکے والے، ہم جو قرآن و سنت والے، جو ہمارے نام نہاد مسلمان ہیں وہ بھی تو ہمارے بھائی ہیں نا۔ تو انہوں نے جو بنائے رکھے ہیں اپنے اپنے اولیاء اور اپنے اپنے شیوخ، انہیں کہاں سے اختیار آئے گا؟ ہاں اپنے اپنے پیر، ہاں یہ شیوخ بھی عربی لفظ ہے، پیران پیر، اپنے اپنے پیر جو بنا کے رکھے ہیں انہیں کہاں سے اختیار ملے گا کہ وہ کسی کو جنت میں داخل کر دے؟ دیکھا؟ تو اگر جو لوگ ہمارے یہ سمجھتے ہیں ان کے پیران پیر ہیں اور بڑے بڑے اولیاء ہیں، یہ ان کے کم عقل ہونے کی دلیل ہے۔ اور وہ جو کہتے ہیں ہم وہابی ہیں، ہم وہابی نہیں، کلام اللہ والے ہیں، قرآن و سنت والے ہیں۔ کلام یہ کہتا ہے۔ اور کیا قرآن شریف نہیں پڑھتے؟ نہیں پڑھتے، پڑھتے ہیں تو کیسے؟ صرف بغیر سمجھے۔ جی تو کہاں سے ہدایت ملے گی؟ تو یہاں اور بھی نام تھے، دیکھیے کتنے کافر جو ہے بعد میں اللہ نے انہیں توفیق دی۔ تو نوٹ کر لینا آپ نے، آپ کسی پہ بھروسے پر نہ جائیں۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قوالی میں گاتے ہیں کہ آقا اور بگڑی بنانے والے، یہ کلمات خود ہی کفر ہیں، یہ بگڑی بنانے والے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا وسیلہ نہیں، وسیلے کی دعا کرو، وہ کیا ہے؟ مقام محمود۔ مگر ہمارے بھائی بس، اور رسول کو چھوڑ کر اولیاء اور پیران پیر ان کا وسیلہ باندھتے ہیں۔ حکم نہیں ہے تو پھر جنت پہ کیسا پہنچیں گے؟ اچھا عجب ماحول ہوتا ہے اگر آپ بیٹھیں ان کے جلسوں میں، فنکشن میں، تو ایک بوڑھا آدمی ہے، شیخ ہے ہمارا، پیر ہے، لیکن بوڑھا ہے نا، 90-100 سال کے بعد، تو اس کو اٹھا کر لاتے ہیں اور اللہ اللہ کرتے ہوئے ان کے واسطے سے ہمیں معاف کر دے۔ کیا منظر ہے یہ؟ لیس لک من الامر شیء، آیت بہت اہم ہے، لیکن ابھی اور بھی کچھ اہم ہے اس میں، سنیے۔ او یتوب علیہم، ابو سفیان کون تھے جانتے ہو نا؟ وہی تو وہ قافلہ تجارت کا لے آئے تھے، جنگ بدر بھی مشرکین کے ساتھ کے، جنگ احد میں بھی ان کے ساتھ تھے۔ یتوب علیہم، لیکن ابھی اور سنیے، صرف یتوب علیہم نہیں، او یعذبہم، یا انہیں عذاب دے، فإنہم ظالمون، اس لیے کہ وہ ظلم والے ہیں۔ اب جو پکڑے گئے، جو مارے گئے، فتح مکہ کے موقع پر بھاگ گئے، ان کے لیے وہ آرڈر نکلا کہ یہ جہاں بھی ملے، دیکھیں فتح مکہ پر ایسے بھی تھے کٹر کہ جہاں بھی ملے قتل کر دیں۔ ابھی آپ غور کریں، یہاں جو اسے کہتے ہیں نا کہ تحقیقی مقالہ، یتوب کے ساتھ کوئی شرط نہیں ہے۔ یتوب یعنی کیا؟ وہ توبہ کرے نہیں، جہاں اللہ آئے تو کیا اللہ توبہ قبول کرے، یاد رکھیے۔ اور ہم جب توبہ کر دیں تو الہ آتا ہے، توبو الی اللہ،
علیہم اللہ توبہ قبول کرے. لکھا ہے کہ وہ توبہ کریں؟ ابو سفیان توبہ کرے لکھا ہے؟ یا کہ کوئی عمل صالح کرے لکھا ہے؟ یہ نقطہ سمجھنے کی کوشش کرے. اللہ کو کل اختیار ہے، حق تصرف حاصل ہے کہ وہ کسی کی توبہ قبول کرے بغیر اس کے توبہ مانگے. یہ نقطہ نوٹ کرے کہ ابو سفیان بیٹھا تھا اللہ کرتے ہوئے، یہ نقطہ نوٹ کرے. لیکن یہ اختیار رسول کو نہیں، کسی کو نہیں، اللہ کو اختیار ہے. اچھا، اب جب عذاب کا ذکر آیا تو مطلق نہیں، انہم ظالمون. اگر کوئی ظلم کرے گا تو اسے اللہ عذاب دے گا. دیکھیے دونوں میں فرق ہے، اس طریقے سے سمجھے. توبہ کے لیے کوئی شرط نہیں، آپ استغفر اللہ کہیں نہ کہیں. اب لوگ پریشان ہیں. اب پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اللہ پر یقین رکھو. ہم نے کتنے گناہ کیے، سرزد ہوتے ہیں، جانتے ہو. جاننے کے باوجود بھی ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں. پھر ملامت ہوتی ہے والدین کے بارے میں، میاں بیوی کے بارے میں، بچوں کے بارے میں. اب غور سے بیٹھے تو یہ تو میں نے فلاں غلط کیا، اسی کا نام ہے نا اللوامہ، ہے نا. وہ ملامت کرتے رہتا ہے. مگر اللہ تعالیٰ بغیر ہمارے توبہ کیے معاف کر دیتے ہیں. کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہمارے ساتھ ہماری ترقی ہو رہی ہے تو یہ اللہ کو آپ اسے حق دیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ 1000 دفعے درود شریف پڑھ رہے ہیں، 1000 دفعے. وہ 1000 دفعے تو پڑھ نہیں سکتے، خود بیمار ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی قوت کو سمجھا ہی نہیں. ایٹم بم کو آپ ایٹم بم نہ سمجھو تو کیا فائدہ اس کا؟ بھائی اللہ تبارک تعالیٰ کا نام درود شریف، اس میں کتنی قوت اور کتنا پاور ہے کہ ایک دفعے 3 دفعے، ارے ایک انسان ایک دفعے درود شریف پڑھے تو کتنی رحمتیں 10، پھر وہ 1000 گننے کی ضرورت کیا؟ تو ہم سمجھ نہیں سکتے، صرف غور کریں. تو یہاں مین کیا ہے کہ ظلم کے ساتھ جو عذاب کے ساتھ شرط لگائی. اللہ تعالیٰ بغیر کسی عذاب نہیں دیتا. دیکھیے چھوٹے بچے ہم جاتے ہیں دعا پڑھنے، اب وہ کتاب دیکھنا پڑتی ہے کیونکہ جانا کی نماز کبھی کبھی ہوتی ہے نا. آپ بتائیں کہ آپ کہتے ہو کہ اللہ مغفر لہ ورحمہ پڑھتے ہو؟ بھائی اس نے گناہ کیا کیا ہے؟ اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا ہے. تو وہ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ والدین کے لیے. کہتے ہیں نا وَجْعَلْهُ لِوَالِدَيْهِمَا لِأَبَيْهِمَا فَرَطًا، یعنی پیش مقدمہ بنائیے کہ جائے اور انتظار کرے والدین کا کہ جنت میں کب میرے ساتھ داخل ہوں گے. تو جس نے گناہ نہیں کیا اسے کوئی عذاب نہیں. شرط ہے کیا؟ ظالمون. اللہ. تو اب سنیے کہ ہمارے نام نہاد مسلمان، ہمیں اس پر محنت کرنا ہے، گھر والوں میں، بچوں میں، بیویوں میں، کہ دیکھیے کوئی بھی مختار کل نہیں سوائے اللہ تعالیٰ. اچھا اب سنیے، مطلب تصرف جو ہے اللہ کو ہی ہے. اچھا ہمارے یہاں دیکھیے شیعہ تو خیر وہ تو ان کے عقائد جو ہے وہ تو شیعہ کا جو حالن جو امام ہوتا ہے نا حالیہ، اسے بھی وہ حق دیتے ہیں کہ کسی کو جنت میں ڈالے کسی کو دوزخ میں. لہذا وہ جب سامنے آتا ہے تو فوراً اس کے سامنے دعائیں مانگنے لگتے ہیں. لیکن ہمارا تصور بھی کچھ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے پیر ہیں ہمارے بھی یہی عقیدہ ہے. تو سمجھانے کی کوشش کریں. اچھا اب یہ کہ تصرف کسے ہے؟ اللہ کو ہے. دیکھیے کیسی مناسبت. سلسلہ ہمارا شروع ہوا غزوہ احد سے، پھر غزوہ بدر کی جھلک، اور پھر جو کلمات بددعا ہوئے تھے اس کے تعلق سے. اب حق کے تصرف کسے ہے؟ سنیے، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا ہے. کئی دفعہ آیات آئی ہیں مگر وہاں مقصد ہم کچھ اور ہی بتاتے تھے نا کہ بھئی جو کچھ ہے اللہ کا ہے، ہم بھی اس کے ہیں، تو عبادت کس کی کرنی چاہے؟ اسی کی کرنی چاہے. لیکن آج کچھ اور بتانا پڑے گا، جیسے سمین اور علیم پر. بھئی اتنا بھی کافی ہے نا کہ سب کچھ اللہ کا ہے تو ہمیں عبادت بھی اسی کی کرنی چاہیے. مگر یہاں بہت کچھ ہے. جب اسی کا ہے، دین بھی اسی کا ہے، عبادت بھی اسی کی کرنی چاہے، تو حق کے تصرف کس کا؟ اسی کا.
ہمیں اللہ تعالیٰ نے جن انعامات سے نوازا ہے کیا ہم اس میں حق کے تصرف رکھتے ہیں؟ حق کے تصرف یعنی اس کو خرچ کرنے کا پورا پاور رکھتے ہیں؟ نہیں. ہمیں دیکھنا پڑے گا اسلام میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے. تو یہ کہا جا رہا ہے. لہذا کسی کو بد دعا دینا، کسی کو دعا دینا ہم اپنے حساب سے دیتے ہیں. بھائی ہم حکم ہے کہ بشرو، بشارت دو، ولا تنفرو، تو اپنے دوست احباب کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کے گناہ کو بخش دے، ان کی قبر کو وسیع کرے، یا ان کا خاتمہ بالخیر کرے. یعنی زندوں کے لیے مردوں کے لیے مشترک ہمیں حق ہے. لیکن کسی کو اللہ کی رحمت سے محروم کرنے کا حق ہمیں نہیں کر سکتے. جب رسول کو حق نہیں تو ہمیں کیسے؟ وہ ڈراتے ہیں یہ پیر اگر غصہ ہو جائیں گے تو آپ کی پھر تباہی ہے، اگر نظر و نیاز نہیں کرو گے تو آپ کی تباہی ہے. جی نہیں. اب یہ کیسے سمجھائیں مسلمانوں کو؟ سمجھانے کے لیے مشکل مسئلہ کیا ہو گیا، وہ جماعتوں میں بڑھ گئے، وہ درس تو سننے کے لیے تیاری نہیں. بھائی درس یہ کس کا ہے؟ کلام، اللہ کا کلام اور اس کی شرح احادیث رسول سے. اور یہ جو ہم نے پس منظر بتایا وہ ضروری تھا، یہ مقدمہ تھا، اس کے بغیر ہم سمجھ نہیں سکتے. لیکن سب آپ کو حدیث میں ملے گا، ابھی کے تفصیل سے ملے گا. ہم نے خاص نوٹس اس میں بیان کیے ہیں. دوسری چیز یاد رکھے گا، جب بھی میں دیکھیے آپ کتاب پڑھیں گے احد کے لیے، بدر کے لیے، لیکن ہمارا طریقہ کیا کیسا ہے؟ آیت سے ٹچ کر کے بتاتے ہیں. تو بہتر کون سا ہے؟ جو آیت سے. تو کلام پاک سے آپ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی ایک آدمی نے کتاب پڑھ لیا، رٹ لیا، غزوہ بدر، غزوہ احد، لیکن قرآن کی آیت نہیں جانتا، وہ نہیں سمجھ سکتا. تو اس لیے میں اس پر جو محنت کر رہا ہوں کہ ہر آیت سے ہم جڑ جائیں. تو بہرحال سنیے، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ غفور رحیم. وہ چاہتا ہے اس کی مغفرت کرتا ہے، چاہتا ہے اس کو عذاب دیتا ہے. وہ غفور اور رحیم ہے. مطلب اس کی صفت غفور، صفت رحیم کا تقاضا ہے کہ اسے بخش دے. آپ کے تقاضے کے مطابق نہیں. دیکھیے بات جڑ گئی نا. آپ کے ہم کیا جانے، ہم کچھ نہیں سمجھ سکتے. رسول کو کیا علم کہ ابو سفیان ایمان لائیں گے، ہاں، اور پوری اپنے فیملی کے ساتھ. تو یہاں کا اچھا اس میں ایک اور چیز ہے لیکن ہم ابھی بیان کرنا نہیں چاہتے کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ معاشی نظام اسلامی کیا کہیں گے، اکونامک سسٹم، یہ انہی آیت پر ہے، ایسی آیتوں پر بیان ہوا ہے. تو انشاءاللہ پھر کبھی آئندہ اس پر ایک مستقل بیان ہوگا، ان آیتوں کو جمع کریں گے. بہرحال اب حق کے تصرف، اب سنیے، حق کے تصرف صرف اللہ کو ہے. اب اس کے بعد جو شروع ہو رہا ہے وہ بھی بہت ضروری ہے، لیکن ہم آج شروع نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ جب اللہ تعالیٰ کی عبادت اسی کی کرنا ہے، حق کے تصرف بھی اسی کا. اب یہ کہ مال و دولت میں کیسے تصرف کرنا وہ باتیں پیش کی جا رہی ہیں. تو آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، پھر وہ مستقل موضوع ہوگا. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. تو اس درس میں کیا ہے، صرف واقعات اور پھر آگے پھر مسائل ہیں، تو اس کو ہم آئندہ علیحدہ کریں گے. اب ہے کہ آپ سوال کر سکتے ہیں، لیکن جنگ اللہ پہ آپ کا کامل ایمان ہونا چاہیے. ہاں، اور لیکن کامل ایمان کیسے ہوگا؟ بھروسہ اس پر. جی یہ جو بھی اچھا کرے گا برا کرے گا بس وہی کرے گا. بس اب یہ کہ لوگ بھروسہ کرتے ہیں دوسروں پر اور بڑے مسائل ہیں. چلیے کوئی سوال ہے؟ نہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہیے. یہ جو آپ نے بتایا نا کہ مقدمہ تمہید اور سیاق و سباق جی ضروری ہوا کرتے ہیں جی کسی بھی آیت کو سمجھنے کے لیے. جی جی. تو عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی جگہ سے بھی آیت کو اٹھا کے آج کے کسی بات پر انتباہ کر دیا جاتا ہے، حالانکہ سیاق و سباق قطعاً مختلف ہوتے ہیں جو کہ قرآن میں جن کا ذکر ہے اور وہ ان سے مل بھی نہیں رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ ایک آیت اٹھا کے ایک لفظ کی جو ہے نا اس طرح تشریح کر دی جاتی ہے کہ جیسے اس کا انتباہ آج کی جو ہے نا اس پہ
واقعات پہ کر دیا جاتا ہے، تو جی ایسا کرنا درست ہے؟ ایک یہ سوال ہے. جی اور دوسرا سوال یہ ہے کہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا یوسف جی جی یوسف علیہ السلام. جی جی یہاں پر جو ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَلَقَدْ ہمت بِهِ وَهَمَّ بِهَا. ہمت بھی صحیح ہے، پہلے جو پڑھا وہ صحیح ہے. جی ہاں جی. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہاں پر تو ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے ارادہ کیا، وہاں پر ہم کیوں نہیں کہتے کہ وہ ہمہ بہا کہ انہوں نے بھی ارادہ کیا، قصد ارادہ کیا؟ تو اس کے اور اس کے معنوں میں ہم فرق کیوں کرتے ہیں حضرت یوسف کی اس آیت میں؟ وہ نبی کا لحاظ کرتے ہوئے ایسا کرتے ہیں، یہ سوال تھا. جی ہاں جی. دعا ابھی آپ نے ذکر دعا بد دعا، نبی تو آتے ہی رحمت دینے کے لیے، رحمت سے محروم نہیں کرتے اپنے عوام، اپنے امتیوں کو. تو کیا ایسا ہے کہ بد دعا، اور ہم تو نبی بھی نہیں ہیں، ہم تو ایسی بد دعائیں دیتے ہیں اپنی مسجدوں میں، میں نے خود دیکھی ہیں ایسی بد دعائیں. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب نبی نہیں دے سکتے ابھی آپ نے کہا، تو پھر ہم امتی ہو کے کیسے بد دعا دے دیتے ہیں آج؟ کیونکہ ہم نے تو وہ ہمارے ساتھ وہ معاملات ہی نہیں ہوئے، ہم نے تو پتھر بھی نہیں کھائے، ہم نے تو جنگ بھی نہیں کی، ہم تو یعنی ہمارے ساتھ تو ایسے کوئی واقعہ بھی نہیں آیا، اور ان کے اوپر تو اتنے بڑے بڑی چیزیں آئی، تب بھی وہ رحمت کا جو ہے نمونہ بنے رہے. تو ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ یہ سوال ہے. جی بس یہ 3 سوال. جی پہلا سوال تو آپ کا وہ جو آپ نے کہا نا ہمت بھی وہ ہمت بھی، یعنی اس نے تو پختہ وَلَقَدْ ہمت بھی، تو قد جو ہے وہ تحقیق کے لیے آتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ وَلَقَدْ ہمت بھی، اور پھر وَهَمَّ بِهَا، تو یوسف علیہ السلام نے ارادہ نہیں کیا، وہ کرتے، یعنی وہاں کی کنڈیشن ایسی تھی. دیکھیے ہاں یعنی وہ جو ترجمے کی جو لچک ہے نا، دیکھیے ترجمہ کرنا بھی اس کا ہنر چاہیے. جیسے کہ اب ہم نے یرید اور ہمت میں فرق بتلایا نا، تو یوسف علیہ السلام کرتے، یعنی وہاں پوزیشن ایسی تھی کہ جوانی دونوں طرف اور دروازے بند، اور وہ تو چلا گیا تھا، عزیز مصر تھا نہیں، تو کرتے. فرق ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال رہی، چونکہ اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے، اور کیا تو وہ مخالف ہو جاتا ہے نا تقوی کے، اگر ارادہ کرتے. تو یہ احتراماً ہم ایسا فرق کرتے ہیں، اور مفہوم اس سے صحیح سمجھ میں آتا ہے. جی کہیے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب دوسری بات تو بالکل واضح ہے، جب رسول سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو معاملات میں تصرف کا حق نہیں، آپ صرف بشارت دے دیں بس، تو ہمیں کہاں سے حق ہوگا؟ کیونکہ کون ایمان لائے، کس کا خاتمہ بالخیر ہو. یہاں تک کہ لوگوں نے لکھا ہے کہ کافر ہے، آپ یوں مت کہو کہ یہ جہنم میں جائے گا، آپ کو کیا خبر کہ موت سے پہلے وہ ایمان لے آئے. تو یہ سمجھانا مراد ہے. اب رہا سوال انبیاء کی کلمات و بددعا، تو سورہ نوح میں ہم بتا چکے ہیں، چونکہ انہیں یہ معلوم ہو چکا تھا نوح علیہ السلام کو کہ اب ان کے اللہ تعالیٰ نے باخبر کر دیا کہ اب کوئی ایمان لانے والا نہیں، تو ان سے وہ کلمات بددعا نکلے تھے. اور یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حالت تھی، دیکھیں نا، 1 2 3 تیسری کو لوگ نہیں، بس زخمی سر اور دانت، اور آپ گڑھے میں گر گئے تھے حفرہ میں. تو وہ کلمات نکلے، تو بندش کی گئی کہ نہیں، آپ کو کسی سے میں اختیار نہیں. ایسی کوئی سمجھ نہیں. ایسا یہ جو آپ یہ معطوف ہے نا، وَحَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا، یہ واو جو ہے وہ معطوف ہے، تو اس کا اطلاق اس پہ نہیں ہوگا. سوال یہ ہے کہ وَلَقَدْ کا اطلاق وَحَمَّ پہ نہیں ہوگا، آپ یہ کہہ رہے ہیں. نہیں، لیکن جو عربی مفسرین ہیں نا، وہ ایسا اصل میں وہ عربی سے ترجمہ کرتے ہیں نا. اب یہ تو آپ اردو سے ترجمہ کر رہے ہیں، آپ اردو سے ترجمہ کر رہے ہیں کہ اس نے ارادہ کی یقیناً، اور اس نے بھی ارادہ کیا. تو ایسے کیسے؟ یہ تو بید بھی ہوئی نا، اصل میں یہ بید بھی ہوئی. اب وہ کہ عربی والے ترجمہ کرتے ہیں، اس میں لچک پیدا ہوتی ہے، تو ہم نے عربی سے ترجمہ کیا ہے، اور یہ بہتر ترجمہ کیا ہے. آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کو کون سا پسند ہے؟ چلیے میں ابھی سوال کرتا ہوں. میں جو ترجمہ کر رہا ہوں کہ وہ کرتے، اللہ کی توفیق شامل حال رہی، اور ایک ترجمہ ہے کہ انہوں نے بھی کیا مگر کہ اللہ نے بچایا. تو بہتر کون سا ہے؟ کرتے. تو وہ اختیار کرنا چاہیے، ایسا ہے، اس میں افضل کی بات ہے. ابھی کے بعض تفاسیر میں لکھا ہے، تو آخر علماء جو ہیں وہ ان کی اتنی پہنچ تو نہیں ہے نا،
کہ انہوں نے محنت کی ہے لکھ دیا ہے, اس وقت اتنی وسعت بھی نہیں تھی, تو لیکن ہمیں جب معلوم ہو رہا ہے تو سمجھنا چاہیے, کوشش کرنا چاہیے. ایسا ہے. واقعہ ہے نا شہد کے تعلق, ہاں شہد کے تعلق سے بھی جی جی شہد منع فرما دیا, ہاں تاکید ہو گئی. تو تاکید ہو گئی. ایسا کیسا شہد کے بارے میں بھی آئے گا سورہ تحریم میں. جی جی. تو الحمدللہ آپ تشریف لائے. بس ہماری یہی گزارش ہے. وہ جو تیسرا سوال ان کا رہ گیا مقدمہ, ہاں جی جی, ان کا ایک سوال باقی ہے نا, کھلا ہے نا ابھی. اصل میں کیا ہے, ہم جس ادارے سے ہیں, ہمارا ایک کام تھا کہ قرآن کی ایک آیت جوڑ کر لیے موسیٰ کی, پھر بعد میں عیسیٰ سے شروع کر دیے. یہ ہمارا طریقہ کار تھا تاکہ لوگ سمجھیں کہ ماشاءاللہ مولانا قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں. بس وہ برکت کے لیے آیت پڑھتے ہیں. تو جو آپ نے کہا نا کہ وہ بیان کرتے آیت نہ اس کا مقدمہ, وہ برکت کے لیے. حمد و ثنا و درود اور شریف اور ایک آیت, باقی وہ اپنا ہی پیش کرتے ہیں. تو اس کا تو علاج نہیں ہے نا. یہ ہمارا جو ہم کیا کہیں گے, مسلمانوں کا معاشرہ بگڑا ہوا ہے. نام نہاد مسلمان جو میں نے کہا, اب وہ نام نہاد مسلمان بھی فارسی ہے لیکن اتنا ہی اچھا ہے, ادب کے ساتھ کہو جی, یعنی نام کے مسلمان. جی سمجھ گئے. تو 3 سوال کے جواب ہو گئے. جی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. تو ہمارا